السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کے اندر ہم لفظ پڑھیں گے سورۃ القریش کا دوسرا لفظ، جو ہم نے پچھلے سباق کے اندر یہ بات آپ کو سمجھائی تھی کہ اب ہر روز کا ایک لفظ ہوگا، لیکن وہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ کوئی ایک صورت لے لیں گے اور اس صورت کا پہلا لفظ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سارے لفظ جب ہم پڑھ لیں گے تو ایک صورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور ہمیں وہ صورت آتی ہوگی۔ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اس سے کہ ہم کہیں سے ایک لفظ پڑھیں۔ تو دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے قریش۔ دوسرا لفظ ہے قریش، قوف، رو، یا اور شین، یہ اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف ہیں، اور ان پر حرکات قوف پر پیش ہے، رو پہ زبر ہے، یا ساکن ہے، اور شین اس کی نیچے دو زیریں ہیں، لیکن یہاں پہ عید ختم ہوتی ہے، وقف کی صورت میں یہ بھی ساکن ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے قریش۔ قوف ان حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ موٹا پڑھے جانے والے حروف کی کل تعداد ہے 7۔ ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کا ایک مجموعہ بنا لیں، کہ ان کا ایک مجموعہ ہے لفظ کے طور پر خصہ، ضغطن، قز۔ خصہ کے اندر سپیلنگ خصہ کے خو اور صاد، ضغطن میں ضاد، غین اور تو، ضغطن، اور قز کے اندر قوف اور ضا۔ تو اس سے آپ کو ان کو یاد رکھنے میں کافی سہولت ملے گی، اتنا جلدی بھولیں گے نہیں جب آپ یہ لفظ یاد کر لیں گے۔ خصہ، ضغطن، قز، یہ 7 حروف اس کے اندر استعمال ہوئے، اور ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں، اینڈ پہ ہوں، متحرک ہوں یا ساکن ہوں، کچھ بھی ہو ان کو موٹا پڑھیں گے۔ تو پہلا لفظ جو ہے قریش کا قوف ہے، اور اس کو موٹا پڑھیں گے قریش، ٹھیک ہے نا، قریش، قریش نہیں، قریش، گلے سے جہاں زبان کی جڑ قائے، جہاں سے کرتے ہیں قائے، سانس بند ہوتا ہے، وہاں سے تھوڑا سا گلے کو دبا کر قوف کی آواز جو ہے نکلتی ہے، تو وہاں سے پڑھیں گے قریش۔ اور دوسرا لفظ ہے رو۔ اس رو کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، تفخیم بھی کہتے ہیں کہ اس کو موٹا پڑھیں گے، کیوں کہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، رو کے اوپر زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں قریش۔ اب کو ریش بھی نہیں، قو ریش بھی نہیں پڑھنا، بلکہ قوف بھی موٹا، رو بھی موٹی، قریش، ٹھیک ہے۔ آگے یا ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ لین ہوتی ہے اور اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ہم لمبا کر رہے ہیں قریش، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں پڑھنا قریش، ایسے نہیں، بلکہ قریش، ری کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یہ مد کی اقسام میں سے مد عارض ایک قسم ہے، وہ یہاں پہ بن رہی ہے کہ جب لین، واو لین یا لین، ان کے بعد حرف ساکن ہو تو وہاں پر مد کی قسم مد عارض بنتی ہے، اور مد عارض یعنی تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو۔ ویسے قریش کا ری لمبا نہیں تھا، لیکن شین کو ساکن کرنے کی وجہ سے، ساکن یہاں جو شین ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ عید ختم ہو رہی ہے۔ تو وقف کی صورت میں بھی حرف ساکن ہوتا ہے بسا اوقات، اور جزم کی صورت میں بھی ساکن ہوتا ہے۔ تو یہاں وقف کی صورت میں ساکن ہوئے شین، ویسے تو شین کے نیچے 2 زیریں ہیں، لیکن وقف کی صورت میں یہ شین ساکن ہو گئی ہے، تو اس لیے یا ساکن کے بعد بھی شین ساکن ہے، تو ساکن کے بعد ساکن، تو یہاں پر لمبا کریں گے قریش۔ اگر وقف نہیں کرتے تو پڑھیں گے قریشن، قریشن۔ اب اس کو قریشن پڑھنا غلط ہے، اگر شن پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر قرئی کو لمبا نہیں کریں گے، قرئی پھر شن۔ اگر شن کو ساکن کرنا چاہتے ہیں، شین کو، پھر لمبا کریں گے قریش، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا دوسرا سبق تھا۔ اس کی جوڑ کیسے نکالنی ہے؟ قوف پیش قو، رو زبر یا، ری، قرئی، شین 2 زیر، شن، قرئی شن،
وقفاً وقف کی صورت میں قریش. یہ ہمارا سبق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.